بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بچوں، آج کے سبق کا یہ جو سبق نمبر 8 اس کا آج آخری لیکچر ہے، مشقی سوالات، ٹھیک ہے۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلے اپنی کتابیں نکال لیں، اس کے جو ایکسرسائز ہے لاسٹ میں دی ہے مشقی، اس میں آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، کیونکہ میں نے ادھر صرف جواب لکھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مختصر سوال اس کا پیپر میں تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فہم کے ساتھ سبق کو پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جواب دے سکے۔ اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا تو اگر آپ نے اس کے جواب دے دیے، کیونکہ یہ مختصر جو سوال ہوتے 4 5 یا 3 وہ اٹھائے ہوتے، کسی کو درمیان سے، کوئی شروع میں سے، کوئی اہم پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے سارا سبق یاد ہے۔ تو پہلا جو سوال ہے اس کا جواب ناول آنگن ہجرت سے پہلے خاندانی کشمکش کے تناظر میں لکھا گیا، یعنی کہ جو آنگن ہے ہجرت سے پہلے کس تناظر میں لکھا گیا؟ خاندانی کشمکش کے تناظر میں لکھا گیا، پہلے کا جواب۔ دوسرا ہے جو لکھا ہوا ایک جملہ، اس کا مطلب پوچھا ہے کہ اس کا مطلب وہ بہت زیادہ پرجوش ہے، ٹھیک ہے، پرجوش ہے، وہ بہت زیادہ پرجوش ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے کہ عالیہ کی اماں نے عالیہ کے چاچوں کو کن القاب سے یا کس طرح کے جو ہے نا وہ القاب سے بات کی ہے۔ عالیہ کی اماں نے بڑے چاچا کو غریب، ظالم اور قاتل کہا۔ چوتھے کا جواب ہے کہ بڑے چاچا، جو کہ عالیہ نے پھر اپنے چاچا کے دفاع کے لیے کیا اس نے کہا کہ بڑے چاچا نے کسی کو تباہ نہیں کیا۔ یہ مختصر سوالوں کے جواب تھے۔ دوسرا ہے درست جواب کی نشاندہی کریں، یہ پیپر میں آئے گا، ساتھ ساتھ آپ یہ لگاتے جائیں، نشان لگاتے جائیں۔ پہلا جو ہے اس میں آئے گا آنگن، ٹھیک ہے، جو پہلا کثیر الانتخابی سوالات میں جو پہلا ہے حصہ اس میں آنگن، دوسرے میں ناول، اور تیسرے میں آئے گا عالیہ، چوتھے میں ماموں کو، پانچویں میں شور مچا رہے تھے، اور اس کے بعد چھٹے میں گرامو فون سے۔ یہ ہے کثیر الانتخابی سوالات 6، اور 6 کے 6 میں نے ترتیب کے ساتھ لکھے، اس کو انڈر لائن کر لیں، سرکل کر لیں، تاکہ آپ نے یاد کرنے میں مشکل نہ ہو۔ اس کے بعد ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ جو پیپر یہ آپ کی کتاب ہے اس میں خالی جگہ، اس میں سب سے جو پہلی خالی جگہ اس میں آئے گا ماموں، ٹھیک ہے، دوسرے پہ آئے گا عالیہ، تیسرے پہ آئے گا ڈائنو، اس کے بعد پرندوں، اور اس کے بعد چہرے، یہ 7 نشان لگا لیں۔ اور چوتھا سوال ہے کہ عبارت ایک دی ہے، اس عبارت کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اسی عبارت سے متعلقہ سوالات ہے، پھر اس کا جواب دینا۔ جواب میں نے لکھے، سوال آپ کے پاس لکھے ہوئے۔ پہلے کا جو سوال کا جواب ہے وہ ہے حقوق نسواں کا لغوی معنی کیا ہے، تو میں نے لکھا ہے کہ عورتوں کے حقوق، ٹھیک ہے۔ دوسرے کا جواب ہے کہ اسلام نے خواتین کو کسب معاش اور بچوں کی کفالت کا حق دیا ہے، یعنی کہ اسلام نے خواتین کو کس کا حق دیا؟ کسب معاش، یعنی کہ وہ کما سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور بچوں کی کفالت، بچوں کی نگہداشت، بچوں کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے ان کے۔ اس کے بعد تیسرے کا ہے کہ اس کا مناسب عبارت کا عنوان کیا ہوگا؟ عنوان ہے حقوق نسواں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے سوال نمبر 5 میں مسند الیہ اور مسند علیحدہ علیحدہ کرنے۔ مسند الیہ کسے کہتے ہیں اور مسند کسے کہتے ہیں؟ مسند الیہ اور مسند، ٹھیک ہے، یہ مبتدا خبر بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو مسند الیہ، مسند دوسرا اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جس طرح یہ ہے میں نے دیے ہوئے جانور، یہ مسند الیہ بنے گا۔ اس کے بعد صحت مند ہے، یہ مسند اس میں، ٹھیک ہے، نشان لگا لیں یا علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ ارسلان، یہ مسند الیہ ہے، اور نماز پڑھتا ہے، یہ اس کا مسند بنے گا۔ طلبہ، یہ مسند الیہ ہے، سکول گئے، یہ اس کا مسند۔ وہ، یہ مسند الیہ ہے، صبح سویرے اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ اس کا مسند بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے کہ 5 جملہ اسمیہ اور 5 جملہ فعلیہ۔ ایک میں نے دیا، باقی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کی ابتدا اسم سے ہو، نام سے، اس میں فعل نہ آئے، ٹھیک ہے۔ علی اچھا بچہ ہے، علی مسند الیہ ہے، باقی اچھا بچہ یہ مسند بن جائے گا، اور یہ جملہ اسمیہ اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی بہت خوبصورت ہے، یہ مسند، دونوں اسم آئے، ٹھیک ہے۔
تو اس میں یعنی کہ شروع ابتدا میں اس جملے کے اندر فعل نہ آئے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس جملے کے اندر فعل آ جائے، کرنا، ہونا، کھانا، پینا، اٹھنا، جاگنا، لیٹنا، یعنی کہ کام، فعل کام کو کہتے ہیں کوئی بھی، ٹھیک ہے، آنا جانا، کرنا پینا، سونا لیٹنا، جس میں فعل آ جائے اس کو، اس جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، آپ بنا سکتے ہیں بالکل۔ اماں کا منہ سرخ ہے، ٹھیک ہے، اب جملہ اسمیہ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے میں تار کر آیا ہوں، تار کر آیا ہوں، آنا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اس میں آنا فعل ہے اس لیے یہ جملہ فعل۔ ایسا جملہ جس میں فعل ہو، کام ہو، کرنا ہو، آنا ہو، پینا ہو، لیٹنا ہو، سونا ہو، جاگنا، یہ سارے اس طرح کے الفاظ آئے اس کو جملے کو جملہ فعلیہ، اور جس جملے کے اندر فعل نہ صرف اسم آئے، ٹھیک ہے، جس طرح 2-3 مثالیں، علی جو ہے وہ کیا ہے، بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، علی بہت بہادر ہے، ٹھیک ہے، میں اسکول جاتا ہوں فعل آ گیا، اب یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، جانا فعل ہے۔ اسی طریقے سے 5 آپ نے جملے بنانے۔ اس کے بعد ہے 7واں کہ درج ذیل ضرب الامثال کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہے۔ ضرب الامثال آپ کی کتاب میں لکھا ہوا، یہ اس کا لکھ دیا۔ سب سے پہلے کا ہے کون کسی کو یاد کرتا ہے آج مرے کل دوسرا دن، یہ جو آج مرے کل دوسرا دن اس کو واضح کرنا تھا تو یہ واضح ہو گیا۔ دوسرا ہے بھوکے پیٹ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، تن کنگال تو من کنگال، ٹھیک ہے، تن کنگال تو من کنگال، کہ بھوکے پیٹ کچھ نہیں ہو سکتا، تو بھی کنگال میں بھی کنگال، یعنی کہ کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے۔ تیسرے کا احتیاط کرنے والے کا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ جو تو کرے گا سو جو ترے گا سو ڈوبے گا، ٹھیک ہے، ڈوب جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا یہ مفہوم ہے۔ اس کے بعد اس سے جو ملے لے لو، بزرگ کہتے ہیں چور کی لنگوٹے ہی صحیح، یہ اس کا ضرب المثل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا اپنا ہوتا ہے غیر غیر، غیروں پر بھروسہ نہ کرے، یہ جملہ اس پر۔ آخری ہے دو یاریوں کے درمیان اسلم کا بہت نقصان ہوا، ٹھیک ہے، اس میں دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا، یہ آئے گا، ٹھیک ہے، ضرب المثل۔ اس کے بعد 8واں ہے اعراب لگائیں۔ 8واں سوال اعراب، دارالحکومت، ٹھیک ہے، دال کے اوپر زبر، را کے اوپر پیش، ہا کے اوپر پھر زبر، کاف کے اوپر پیش، حکومت، ٹھیک ہے، میم کے اوپر زبر۔ اس کے بعد ڈب ڈہائی، ٹھیک ہے، ڈال کے اوپر زبر، اس کے بعد پھر دوسرے ڈال کے اوپر زبر۔ 30 نمبر پہ بسیرا، بے کے اوپر زبر، سین کے اوپر بھی زبر، کلیجہ، کاف اور لام کے اوپر زبر آئے گی۔ اس کے بعد امن، ٹھیک ہے، یہ الف کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم، اور اس کے بعد مروت، ٹھیک ہے، میم کے اوپر پیش، رے واو شد، اور اس کے بعد زبر، تیوری، تے کے اوپر زبر۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 درخواست کا طریقہ، ٹھیک ہے، درخواست کو ہم نے کس طرح کرنا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ درخواست کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے۔ چونکہ درخواست جو ہے یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، یا درخواست یا آپ نے خط کرنا ہے، دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا آپ کو درخواست کا طریقہ آسان جو ہے نا یعنی کہ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے درخواست شروع کرنی ہے، لائنیں آپ کی لگی ہو، ٹھیک ہے، اچھی، اور اس کے بعد دونوں طرف لائن لگی ہو، اور سوال آپ کے پیپر میں آتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی سوال یا 5واں ہے یا چھٹا، 5واں آ جاتا ہے، درخواست لکھے، کسی پہ درخواست آپ لکھیں، ٹھیک ہے، دوست کو درخواست لکھے، اس کو اس کتاب کے بارے میں بتانا جو آپ نے پڑھی ہے تاکہ وہ بھی اس کتاب کو پڑھے، کوئی بھی اس قسم کا جو ہے نا وہ درخواست آ جاتی ہے۔ سوال نمبر 5 درخواست نویسی، ٹھیک ہے۔ یہ اب شروع کس طرح کرنی آپ نے، کیونکہ درخواست میں عنوان نہیں لکھنا پہلے، ٹھیک ہے، کیونکہ درخواست میں پہلے ہم عنوان لکھتے ہیں، وہ پہلے، ٹھیک ہے، 6-7 میں جب پڑھتے تھے اس وقت، لیکن اب درخواست کا ایک الگ جو ہے نا وہ پیٹرن ہے، اسی پیٹرن کے مطابق آپ نے درخواست کرنی ہے۔ سب سے پہلے باخدمت جناب، ٹھیک ہے، باخدمت جناب، اس کے بعد پرنسپل آ جائے گا، باخدمت جناب پرنسپل، اس کے بعد سکتہ، اس کو جس کو کوما کہتے ہیں اردو میں اس کو سکتہ کہتے ہیں، باخدمت جناب پرنسپل۔ اور اگر آپ خط لکھ رہے ہیں کسی مینیجر کو، ڈائریکٹر کو، پھر آپ اس کا جو اس کا عہدہ ہے اس کو آپ لکھیں گے۔ آپ صفائی کی درخواست لکھ رہے ہیں، آپ لکھیں گے باخدمت جناب ہیلتھ آفیسر۔ آپ لکھ رہے ہیں درخواست کسی ڈاکیے کی شکایت کے لیے، پھر آپ لکھیں گے باخدمت جناب پوسٹ ماسٹر،
ٹھیک ہے. آپ لکھ رہے ہیں بینک مینیجر کو، آپ لکھیں گے کہ باخدمت جناب مینیجر صاحب نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، باخدمت جناب پرنسپل، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے گورنمنٹ کالج. ٹھیک ہے، پھر سکتا اور الف با جیم، الف کے بعد ختمہ، با کے بعد بھی، جیم کے بعد بھی ختمہ. ٹھیک ہے، ایک بات یہاں یاد رکھ لیں، میں نے جناب اور پرنسپل صاحب، ٹھیک ہے، یہ دونوں اکٹھے نہیں آپ نے لکھنے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم لکھ دیتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب. ٹھیک ہے، یا جناب آئے گا یا صاحب آئے گا. اگر صاحب لکھنا پھر جناب اس کو ختم کر دے، باخدمت پرنسپل صاحب، باخدمت مینیجر صاحب. ٹھیک ہے، دونوں ایک لائن میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، باخدمت جناب پرنسپل بس، اس کے بعد سکتا جس کو کوما اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، گورنمنٹ کالج. ٹھیک ہے، اپنے کالج کا نام نہیں لکھنا، اسپائر یا پنجاب یا کریسنٹ. ٹھیک ہے، نہیں، اس میں یہ کہ گورنمنٹ کالج، اور اس کے بعد پھر سکتا، الف کے بعد ختمہ، با کے بعد جیم کے بعد کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، نہ سکتا نہ ختمہ. اس کے بعد اس کے بعد پھر آئے گا عنوان. ٹھیک ہے، عنوان آپ ادھر لکھیں گے، جو بھی آپ درخواست لکھ رہے ہیں پیپر میں لکھا ہوتا ہے کہ وہی عنوان آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا کہ درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ حصول سرٹیفکیٹ پہ درخواست آ گئی ہے، حصول سرٹیفکیٹ، یہ آپ کی جو ہے نا یہ عنوان آ گیا. اس کے بعد آپ نے جناب عالی، جناب عالی کے بعد یہ فجائیہ. ٹھیک ہے، ندائیہ فجائیہ اس کو کہتے ہیں. جناب عالی درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں، ادھر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر لکھ لیں تو یا پھر درمیان میں. اس کے بعد یہ علامت آپ نے لگانی ہے. ٹھیک ہے، عنوان مارکر کے ساتھ لکھیں، اس کے نیچے آپ انڈر لائن اس کو کر دیں. یہاں سے پھر آپ کی درخواست شروع ہوگی. ادب سے التماس ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے، جو بھی آپ الفاظ استعمال کرتے، اور آپ کا آخری جو لائن ہونی چاہیے جہاں سے آپ نے ختم کرنا، آپ کی عین نوازش ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کی عین نوازش ہوگی، یہ آپ کی آخری لائن ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ رابطہ کی علامت نیچے. اب ہم لکھتے ہیں العرض، آپ کا فرما برداری ہے، کچھ بھی نہیں لکھنا آپ نے. ٹھیک ہے، صرف آپ نے کیا کرنا ہے، درخواست گزار، درخواست گزار، اور اسی لائن میں درخواست گزار کے بعد نہ ختمہ نہ سکتا، اسی لائن میں ہم جو ہے ڈیٹ لکھیں گے. ٹھیک ہے، 9 دسمبر 2025. ٹھیک ہے، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح جس طرح آپ کو آسان ہے، دونوں طریقے سے قابل قبول ہے. ٹھیک ہے، اس طرح بھی اور اس طرح. نیچے آپ نے صرف چھوٹی حمزہ، چھوٹی یا اور بڑی، بس یہ ہے آپ کا درخواست کا طریقہ، پیٹرن مکمل، اور اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. اب یہ سب سے پہلے آپ نے پیپر میں دیکھنا ہے درخواست لکھنی کس کو. یہ نہ ہو کہ صفائی کی درخواست ہو، آپ پرنسپل کو لکھ رہے ہو، بخدمت جناب پرنسپل، تو صفائی پرنسپل نے تو نہیں کرنی ہے نا. تو پرنسپل کو اس طرح جو ہے نا رٹا نہیں لگانا، آپ نے دیکھنا سب سے پہلے کہ وہ درخواست کس کو لکھنی ہے. ٹھیک ہے، وہ درخواست مینیجر کو ہے، فیکٹری کا مینیجر ہے یا بینک کا مینیجر ہے یا ڈائریکٹر ہے یا بجلی کا، کس کو آپ نے لکھنی ہے، اس مینشن ہوتا ہے، اس کا جو عہدہ ہوتا ہے نا وہ ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے، اس کو آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ آپ ڈسٹرکٹ ضلع لکھیں گے، ضلع، اور الف با جیم، یہ گورنمنٹ کالج کی جگہ ضلع آئے گا اور الف با جیم نیچے وہ سارا یہی عنوان جو ہے نا یہ پیٹرن آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے مکمل درخواست کا پیٹرن. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا سوال تھا آپ کا وہ خلاصے کا، وہ ہو گیا، اس سے اس باغ کا بھی مکمل کر لیا. اچھا، یہ ہے اس مشقی سوالات میں سب سے اہم جو سوال تھا وہ یہ تھا درخواست کا طریقہ. اس کو اب آپ نے لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اور یہ 10 نمبر کی درخواست ہوتی ہے، مشکل نہیں ہے، 10 میں سے 10 آپ کو آ جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پیٹرن مکمل کرنا. یہ سکتا اس کے نمبر ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ فجائیہ اس کے نمبر ہوتے ہیں، یہ نیچے جو لکھا ہوا اس کو احتیاط کے ساتھ تو آپ کے 10 میں سے 10 انشاءاللہ نمبر آئیں گے. تو اگلا لیکچر انشاءاللہ ہم جو یہ اس سبق نمبر 8 کا آخری لیکچر تھا جو کہ درخواست کے ساتھ ختم ہو گیا. السلام علیکم.